بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھائی جان، مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آج ہمارے خیبر پختونخوا کی سائڈ کے اوپر۔ اچھا۔ اور مسئلہ جو ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار مسئلے ہیں ایسے کہ یہ ہمارے خون میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کیا چیز پائی جاتی ہے۔ پائی یہ جاتی ہے کہ دشمنی، اچھا، بدلہ لینا۔ میرے بھائی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی تو بس میرا خون اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر کہ اس نے میرے بھائی کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا، اگر اس نے ہاتھ اٹھایا تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں۔ اور اسی طرح جو ہے ہم جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں دشمنی جو ہے وہ تقریباً 40 سال سے چلتی آ رہی۔ دادا سے جو ہے پھر وہ باپ، اور باپ سے جو اس کا بیٹے، تو وہ اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بیٹا جو ہے ہم جو ہے کلاس فیلو تھے۔ اچھا۔ تو ایک سائڈ پہ سید برادری تھی اور دوسری سائڈ پہ جو ہے ملک برادری تھی، اور دونوں سٹرونگ پارٹیاں، اور اچھا وہ چلتی آ رہی جس میں 25 قتل ہو گئے۔ اچھا۔ اور اینڈ اس کا کچھ نہیں نکلا۔ اور ابھی تک بھی یہ سبب لے کے ابھی تک بھی وہ چیز وہ چل رہی ہے۔ اچھا۔ اور یہ تو میں آپ کو اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں جس میں 25 قتل ہوئے ہیں، اور اس طرح اگر ادر گاؤں کی، اور یہ بے شمار مسئلے ہیں، اگر آپ ایک سائڈ خیبر پختونخوا کی دیکھیں تو کافی زیادہ ہیں یہ چیزیں جو ہے نا۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بدلہ لینا یہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور یہ کیوں ہمیں یہ زیادہ کیوں پائی جا رہی؟ کیونکہ میں تو پنجاب بھی پھرا ہوں، ساری جگہ جو ہے نا پاکستان کی میں نے دیکھی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، یار بھی ہیں، اور لیکن یہ کہ ہماری سائڈ پہ بس ذرا سی چیز ہوئی دھماکہ ہو گیا، اس پہ بندے کو مار دیا، یہ ہو گیا۔ روز آپ کو نیوز ملی، کچھ نہ کچھ آپ کو نیو ملے گا کہ یار اس نے فلانے کو مار دیا، کزن کو مار دیا، کزن کی اچھا آپس کے اس طرح کوئی رشتہ داری میں اس طرح جس مسئلے بھی ہوئے زمین کے اوپر ہیں، پھر اس کے اوپر یہ کہ اس کی بکری ہماری زمین میں کیوں آ گئی، اس نے ہمارا گھاس کھا لیا۔ ایسے بھی کوئی واقع ہوئے کہ وہ 10 روپے کی چیز کے اوپر بندے کو قتل کر دیا، اور اس سے جو ہے دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو میں اس میں پہلی بات کہوں گا، آپ کا بہت شکریہ کہ ایک اہم ایشو کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ جی۔ جو پہلی بات میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اور احباب سے اور لوگوں سے، دوستوں سے بات کی ہو، شاید اس کی طرف متوجہ نہ کیا ہو۔ جب بھی کوئی شخص اس بارے میں بات کرے گا وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو ایک بڑی غلط بات ہے، ایک سلسلے کو آگے نہیں چلتے جانا چاہیے، انتقام تو ہوتا ہی غلط چیز ہے۔ تو یہی عام طور پر باتیں، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ جو سمجھانے والے لوگ ہیں، بتانے والے لوگ ہیں، وہ اسی طریقے سے بتائیں گے۔ لیکن میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں، اپنی فطرت سے پوچھوں، انسان اپنے آپ سے پوچھے، تو اس کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا بدلہ یا انتقام، کیا یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ جی۔ پہلے تو اس بارے میں انسان کو جاننا چاہیے، کیونکہ اگر تو غلط بات ہے پھر تو وہ غلط نہیں کرنی چاہیے، اگر صحیح بات ہے تو پھر اس میں غلطی کیا ہے؟ تو میرا جو اس میں جواب ہے، اس سوال کے جواب میں، اس سوال پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی آج کی کہانی تو نہیں ہے، ہمیشہ سے موجود رہی ہے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ بدلہ جو ہے وہ برحق ہے۔ انتقام جو ہے، یا ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دوسرا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ڈالا ہے۔ قیامت اصل میں ہے کیا؟ قیامت اصل میں ہے ہی بدلے کا مقام، کہ جو آپ نے اس دنیا میں انسانوں نے کر دیا ہے اس کا بدلہ آگے جا کے ملنا ہے۔ اگر آپ نے اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ تو اصل میں اسی طرح مثال کے طور پر ہماری جتنی بھی سزائیں ہیں شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر جتنی بھی سزائیں ہیں، قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ریاست اس کو یا قانون اس کو سزا دیتا ہے۔ کسی نے چوری کی ہے تو شریعت کے اندر ایک خاص طرح کی چوری کے حوالے سے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح باقی سزائیں ہیں۔
کوڑے کی سزا ہے، قید کی سزائیں ہیں، اور باقی اس طرح کی سزائیں ہماری قانون میں بھی موجود ہیں، ہمارے دینی قانون میں بھی، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدلہ لیا جانا غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ بدلہ لینا جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن معاف کر دینا، اگر ایک انسان سے ہو گئی غلطی ہو گئی، اگر اس نے قتل کر دیا ہے یا دوسرا انسان اس کو معاف کر دے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا پھر یہ دوسرا انسان یہی کہے کہ یار مجھے تو پھر یہ کہ قانون کے حساب سے بھی میں بدلہ لوں گا، قتل کروں اور یا معاف کرے، تو اس میں بھی ذرا واضح کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، دوسرا جو ایک یہ مسئلہ ہماری سائڈ پہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بدلہ نہیں لیا اور یا آپ نے جوابی کارروائی نہیں کی تو تانے اور بیزتی، اور یار جاؤ یار آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کر دیا وہ، جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے، تو وہ تانے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ بندہ نہیں بھی کرے گا تو وہ کر دے گا اور وہ اس سے ڈبل کرے گا۔ تو کیا وہ ڈبل کرتا ہے، وہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بات جو تھی کہ اس نے قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل، لیکن اگر اس نے 2 کر دی تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب آپ نے یہ دوسرا حصہ کہہ دیا تو اس کے نتیجے میں جو پہلی بات آپ نے کہی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ ابھی آپ نے جو پہلی بات کہی تھی معاف کر دینے کے حوالے سے، معاف کر دینا، آپ نے معاف کر دینے کے حوالے سے جو بات کہی ہے اس میں یہ ہے کہ جرم کی یا زیادتی کی نوعیت ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ، ہم سب سے بڑا معاف کر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ میں فلاں فلاں چیزوں کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ سے بڑا مہربان تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر میری ذات کے حوالے سے تم لوگوں نے شرک کیا تو سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری عمر کے لیے، اربوں خربوں سال کے لیے تم جہنم میں جلو گے۔ تو وہ کیا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ جرم ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں، کچھ غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں معافی کی گنجائش ہو، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کی تلافی کرنی پڑتی ہے۔ تلافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یا کسی انسان نے دوسرے انسان کی جیب سے پیسے نکال لیے، اس کی چوری کر لی، یا اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، اور زمین پر آپ نے قبضہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ معافی دے دیں۔ پہلے تو آپ قبضہ واپس کیجئے، پہلے جو چوری کی ہے وہ واپس کیجئے۔ اچھا، تو جب آپ واپس کریں گے اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگیے، تو پھر اس سے ہم یہ کہیں گے دوسرے انسان سے کہ جی اب آپ معاف کر دیں اس کو، تاکہ یہ سسٹم میں آ سکے، شہری اچھا بن سکے۔ لیکن قتل کے معاملے میں کیا کریں گے؟ جی یہ امپورٹنٹ قتل کے معاملے میں کیا یہ کریں گے کہ اب وہ بندہ تو چلا گیا دنیا سے، تو اسی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ اگر قتل کے جواب میں قتل کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ، یہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آخرت میں بھی معافی مل جائے گی۔ آخرت میں تو اس نے جو کیا ہے وہ ہوگا، لیکن دنیا میں اس وجہ سے اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ سلسلہ آگے نہ چلتا رہے۔ اس میں اگر کوئی آگے سٹیپ لے کے اس کو روکنا چاہتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کوئی روکنا چاہتا ہے اس سلسلے کو ایک لمبی، کیونکہ آخر میں آگے پھر کرنا کیا پڑتا ہے؟ یہی کرنا پڑتا ہے۔ 25 30 40 50 100 قتل ہو جاتے ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر خاتمہ صلح پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ صلح نہیں کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو اس میں اب تک کی جو ہماری بات ہے اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدلہ یا انتقام اصل میں کوئی غلط بات نہیں ہے، انسان کے اندر یہ فطرت کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو جس نے ظلم کیا اس کو سزا مل۔ بدلہ اصل میں کیا ہے؟ سزا ہے، سزا ہے۔ اچھا، اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد کا نظام پراپر نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے یا تو یہ مذاق کی صورت پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ ہماری سوسائٹی ہے نا، ہماری نظام ہے جو تانے دے گی، یا پھر یہ ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارا قانون، ہماری ریاست
وہ سسٹم نہیں بناتی کہ ہم عدالت کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, جی ہمیں انصاف ملے, ہمیں انصاف ملے. انصاف اگلے دن مل جائے, کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جا کے اس کی نسلوں کو تباہ کرے. ایسے ہی تو یہ اسی وقت ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملتا. اچھا, جب انصاف نہیں ملتا تو وہ خود موجود ہوتا ہے, تو پھر لوگ اس کو یہ دوسری غلطی ہو گئی. سوسائٹی, وہ بھی سوسائٹی کی غلطی ہے, یعنی انصاف کا بندوبست نہ ہونا یہ بندے کی غلطی نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی, ریاست کی, معاشرے کی غلطی ہے. اور اسی طرح تانا دینا یہ بھی سوسائٹی کی غلطی ہے. تو یہ غلطیاں تو سوسائٹی کو اپنی دور کرنی چاہیے, اس کی تربیت ہونی چاہیے. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی. اس میں معاف کرنے والی بات بھی واضح ہو گئی کہ معاف کرنا بہتر ہے اس پہلو سے تاکہ دشمنی کے سلسلے کو آگے نہ چلایا جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے, لیکن اس کی جو سزا ہے وہ اس کو معافی مانگنی چاہیے, یہ ٹھیک ہے. اس کی جو سزا ہے بالآخر وہ اس کا کبھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے, کیونکہ اصل میں ہونا کیا ہے, آگے جا کے کیا ہونا ہے, آگے جا کے اس کا گریبان پکڑنا کس نے ہے, اس جس کو قتل کیا ہے اس نے پکڑنا ہے. جی ایسے ہی, ورثہ نے نہیں پکڑنا, اس نے پکڑنا ہے. تو وہ ہم معاف نہیں کرے گا. وہ تو کہے گا کہ میں نے تو زندگی میں اور بڑی نیکیاں کرنی تھیں, میں نے یہ کام کرنے تھے, آپ نے تو مجھے زندگی کی مہلت ہی نہیں دی. تو اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ اس پوری بات کو سمجھنا چاہیے, اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. انتقام ایک اصل کے اعتبار سے بری چیز نہیں ہے, بدلہ اصل کے اعتبار سے بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو جب ہم لائن کراس کرتے ہیں, لائن بعض اوقات سوسائٹی کی وجہ سے کراس کرتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنے معاشرے کی وجہ سے کراس کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہم قانون کی وجہ سے کراس کرتے ہیں. جب لائن کراس کرتے ہیں تو غلطی اس وقت ہوتی ہے. اچھا, دوسرا بھی اس میں آخر میں جاتے جاتے وہ حصہ بھی اس کو میں اس پر بھی کمنٹ کر دوں. وہ حصہ یہ ہے کہ ایک جرم ایک انسان نے کیا ہے, اس کے بدلے میں اسی انسان کو قتل ہونا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی جب قصاص لیا جاتا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جرم کیا ہے, ایک بندے نے قتل کیا ہے, تو اس کی سزا اس کے بیٹے کو دے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کرتے, نہ کوئی دنیا کا قانون اس طرح کرتا ہے کہ قتل تو اس نے کیا ہے, بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو کیسا ہو جاتا ہے؟ تو کوئی بھی قانون اس کو نہیں مانتا. شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جس نے قتل کیا اس کے مقابلے میں وہی قتل ہوگا. وہ اگر آزاد ہے تو اس کے مقابلے میں آزاد. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی آزاد نے اگر قتل کیا ہے آزاد مقابلے میں جو غلام کے ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم 50 غلام دے دیتے ہیں, آپ ہمارے ان کو قتل کر دیجئے, ہم 2-4 غلام دے دیتے ہیں, ان کو قتل کر دیجئے, قتل کر کے ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا. نہیں, یا ہماری وہ بچہ بعض اوقات کھڑا ہو کے کہہ دیتا تھا میرے باپ کو نہ کچھ کہیں, میں اپنی جان پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں, اسلام نے اس کو واضح کر دیا کہ ہرگز نہیں, جس نے کیا ہے وہی قتل ہوگا. اسی کے لیے لفظ قصاص استعمال ہوا ہے. وہی ہوگا, اگر عورت نے کیا ہے تو عورت قتل ہوگی, آزاد نے کیا ہے تو آزاد قتل ہوگا اس کے مقابلے میں, غلام نے کیا ہے تو غلام قتل ہوگا. یعنی وہی قتل ہوگا جس نے جرم کیا ہے. تو اس لیے اس کو اس کا کسی, اور جب ہم یہ تجاوز کرتے ہیں نا کہ اگر فرض کریں کہ ایک انسان نے قتل کیا ہے تو ہم بدلے میں پورے اس کے خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس لائن سے کراس کر گیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں آپ کو بجائے اللہ کے ہاں جو کچھ ریلیف ملنا تھا, جو اس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بے شمار گناہ معاف ہو جاتے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ مزید مجرم بن جائیں گے, آپ مزید گناہوں کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے معاملے کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے, لائن سے آگے نہیں. اس میں یہی ہے کہ اپنی آخرت کو جو ہے نا وہ تباہ کرنے والی بات, اگر اس سے آگے جاتے ہیں تو آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں, اور بہت شکریہ آپ کو. اور انشاءاللہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, اور یہ جو ہے اسپیشل جو ہے کہ میرے جتنے کے پی کے جتنی سائڈ پہ ہیں, خیبر پختونخوا کے جتنی سائڈ پہ ہیں, اور جو یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہم عمل بھی کریں گے. تھوڑی سی مختصر سی بات کی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے جی. تو لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ کسی وقت اس پر اس کے جو چھوٹے چھوٹے مختلف نقطے ہیں, اس میں معافی والا جو نقطہ ہے, اس میں ایک کے بدلے میں زیادہ قتل والا نقطہ ہے, اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی بات پر بکری چلی گئی یا 5 روپے 10 روپے کا مسئلہ ہوا, اس پر قتل ہو گئے. یہ کئی چیزیں ہیں اس کے اندر, تو یہ کئی چیزیں ہیں. اسی طرح تانے کا مسئلہ ہے, اسی طرح قانون کا
مسئلہ ہے، اس میں سوسائٹی کا مسئلہ اس میں ہے. ایک اور ہی مسئلہ ہے بھجن، اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے جو گولیاں جو ہے نا وہ برسانی شروع کر دی، گاڑی کے اندر سارے ڈرائیور بھی مارا گیا. تو ایسے کئی مسئلے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بھی بات کریں گے، لیکن سے اس کے نقطے کو الگ الگ کر کے بات کریں. جی انشاءاللہ کریں گے. اللہ پاک نے خیر کی زندگی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور کیونکہ ٹائم مختصر سا ہے ہمارے پاس تو اس کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت شکریہ جی ناظرین، السلام علیکم.